السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین ناظرین، ہم نے پکسل لیب کی ٹیکسٹ کی جتنی کیٹیگریز تھی اس تمام کو دیکھ لیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ پکسل لیب کی طرف سے چند نمونے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ہم اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس ایک ہی کیٹیگریز کے بارے میں ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے بٹن کی طرف۔ جیسے ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو دیکھیں اس وقت ہماری جو ہمارا جو ڈیزائننگ پیج ہے اس پر کوئی پکچر وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی چند سیٹنگز ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے اسٹکر کا آپشن ہے، اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ اسٹکر ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اسٹکر کو نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد امپورٹ کا آپشن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گیلری کے اندر سے کوئی تصویر امپورٹ کرنا چاہیں تو وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرا کا آپشن ہے، آپ کسی چیز کو ڈرا کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی انگلی کی مدد سے بھی، اور ڈرا کے بارے میں بہرحال تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس کو بھی ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح شیپ کا آپشن ہے، یہ آپ پلس کے نشان کے تحت شیپ کے آپشن کو بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح آگے یہ آپشن موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم بعد کے اندر دیکھیں گے۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں یہ اسٹکر کا آپشن یا امپورٹ کا آپشن۔ مثلا ہم اسٹکر کو لے لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے یہ اسٹکر لے لیا، تو اب یہ اسٹکر ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ریسلیکٹ کا آپشن موجود ہے کہ اس اسٹکر کی بجائے ہم کوئی دوسرا اسٹکر لینا چاہیں تو ریسلیکٹ پہ کلک کریں گے، اور یہاں سے کوئی بھی دوسرا اسٹکر آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ کر لیا، اوکے کر دیا۔ تو اب دوسرے نمبر پر ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہے کہ اسٹکر کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر کراپ کا آپشن موجود ہے۔ کراپ پر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں آپ پہلے بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جیسے ہم پلس کے نشان کے تحت یہ ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، پلس کے نشان پہ جاتے ہیں اور فرام گیلری یہاں سے ہم پکچر لاتے ہیں، تو دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ کھل کے آ چکا ہے۔ تو یہ سارا ہم نے یعنی کہ پلس کے نشان کے تحت ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب کراپ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو کراپ بھی ہمیں وہیں پہ لے جاتا ہے، اور یہ ساری سیٹنگ ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں۔ تو ان کو ہم نے بالتفصیل پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ ان کو نہیں دہرائیں گے، آپ اپنی پریکٹس کے اندر اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد کاپی کا آپشن موجود ہے، اگر آپ کاپی کرنا چاہیں تو اس بٹن پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس وقت یہ والا اسٹکر اوپر ہے اور یہ اسٹکر نیچے ہے۔ تو ٹو فرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو اس بٹن پہ کلک کریں گے۔ جیسے میں نے ٹو فرنٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں پہلے یہ نیچے تھا اسٹکر، اب یہ اوپر آ چکا ہے، اور آگے ٹو بیک کا آپشن موجود ہے، اگر اس اسٹکر کو ہم بیک پہ لے جانا چاہیں تو پھر بیک پہ لے جا سکیں گے۔ اس کے بعد یہ پوزیشن کا بٹن موجود ہے، ٹیکسٹ کے تحت ہم نے اس کو مکمل بالتفصیل دیکھ لیا ہے، اب مزید اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے یہ پوزیشن کا بٹن موجود ہے، اس کو بھی ہم ٹیکسٹ کے تحت جو ہے وہ مکمل دیکھ چکے ہیں، لہذا آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ آگے اس کے اب ایک کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اسٹکر موجود ہے۔ آگے اس کے سائز کا یہ بٹن موجود ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اینگل موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک بٹن اس وقت انیبل ہے، اس کو ہم آف کر دیتے ہیں،
اب اس اسٹکر کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس بٹن کی مدد سے ہم اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دو چھوٹے بٹن ہیں، ان کی مدد سے اگر میں اس کو پکڑ کے کھینچتا ہوں یہ نیچے کی طرف بڑا ہوگا لیکن سائڈ سے بڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس بٹن کو پکڑ کے کھینچتا ہوں تو یہ اس طرف بڑا ہوگا اور نیچے کی طرف جو ہے بڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ درمیان والا بٹن ہے، اس کو پکڑ کے ہم اس کو مکمل جو ہے چھوٹا یا بڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب میں اس سائز کے بٹن پہ آتا ہوں اور یہ بٹن میں اس وقت انیبل ہے، اس کو آف کر دیتا ہوں، اب یہ اس اینگل کو پکڑ کے میں کھینچتا ہوں تو یہ دائیں سے بائیں کی طرف جو ہے وہ بڑا ہوگا، اور اسی طرح یہ نیچے والے اینگل کو پکڑ کے ادھر لے جاتا ہوں تو یہ نیچے کی طرف جو ہے وہ بڑا ہوگا، یا اسے کم کرنا چاہیں تو وہ کم ہوگا۔ لیکن جب اس بٹن کو میں آن کرتا ہوں اور پھر کسی اینگل کو پکڑ کے میں اس کو چھوٹا بڑا کرتا ہوں تو اب یہ دونوں اینگل دیکھیں، میں نے ایک کو پکڑ رکھا ہے لیکن دونوں اینگل جو ہے وہ ہل رہی ہیں اور یہ پورا اسٹکر جو ہے یہ چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، یہ کلر کا آپشن موجود ہے، اس کو ہم کوئی کلر بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بٹن بند ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پوری شیپ ہماری وہ جو اسٹکر تھا وہ تبدیل ہو جائے گا اور ایک یہ شیپ بن جائے گی اور اس کے اندر یہ کلر آ جائے گا۔ اس کو سنگل کلر بھی دے سکتے ہیں اور گریڈینٹ کلر بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ کلر کا آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد ٹیکسچر کا آپشن موجود ہے، جیسے کہ ٹیکسٹ کے تحت آپ نے پڑھا تھا تو یہاں پر بھی کوئی ٹیکسٹ اس کو دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہ دے دیا، یہ دیکھیے ٹیکسچر کا آپشن موجود ہے اور ہم نے اس کو ٹیکسچر دیا لیکن اس کے اندر اپلائی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیچھے ہم نے کلر اس کو دیا تھا۔ اب کلر کے اندر ہم جاتے ہیں اور جیسے کلر کا بٹن میں آف کروں گا تو وہ جو ٹیکسچر ہم نے اس کے اندر اپلائی کیا تھا وہ اپلائی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کلر کا بٹن میں نے آف کر دیا تو اب وہ والا ٹیکسچر جو ہے اس کے اندر اپلائی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر میں اس پہ جاتا ہوں اور کلر کے بٹن کو آن کر کے کلر دیتا ہوں تو یہ جو پہلے ہم نے اس کو کلر دیا تھا وہی آ جائے گا، لیکن ہم اس کو آف کر دیتے ہیں پھر وہ ٹیکسچر اس کے اندر اپلائی ہوگا۔ اور لیکن عام اس صورت کے اندر جو ہے یعنی کہ ٹیکسچر آپ اس کے اندر نہیں لا سکتے۔ تو اس کے آگے چلتے ہیں، اوپیسٹی کا آپشن موجود ہے۔ یہ دیکھیے اس کی اوپیسٹی کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اوپیسٹی کے تحت جو ہے ایک یہ بٹن موجود ہے، اس کو میں آن کرتا ہوں اور پھر اوپیسٹی کم زیادہ کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو اس کا فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے چلتے ہیں آگے، اس کو شیڈو دے دیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس کو شیڈو دے دیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں واپس اور پھر آتے ہیں اوپیسٹی کے آپشن میں۔ اب میں اس کو آف کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اینگل پکڑ کے میں اس کی اوپیسٹی کم کر رہا ہوں۔ تو اب پہلے تو وہ اوپیسٹی مکمل کیا ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی اور نیچے اس کا کوئی ہمیں کلر نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ بیک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب چونکہ اس کے نیچے شیڈو لگا ہوا ہے، میں اس کی اوپیسٹی کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیے ہمیں نیچے وہ شیڈو نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس بٹن کو سمجھیے، اس بٹن کو میں آن کر دیتا ہوں اور وہ جو شیڈو ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا اب اس کی اوپیسٹی کم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ شیڈو کی اوپیسٹی بھی کم ہو جائے گی اور یہ دونوں پکچر یعنی کہ اسٹکر اور شیڈو دونوں ہی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اوپیسٹی کا آپشن ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے جو ہے یہ کلر کا آپشن موجود ہے، اس وقت اس کے اندر یہ کلر موجود ہے، ہم اس کے کلر کو چینج بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی کلر کے اندر چینجنگ آئے گی۔ لیکن اس کے وقت اس کا یہ کلر چینج نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جا کر ہم اس کے شیڈو کو آف کر دیتے ہیں اور پھر جا کر اس کے کلر کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس میں نظر آ رہا ہے لیکن بالکل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ہماری پکچر جو ہے وہ گیلری سے امپورٹ کی ہوئی ہے۔ تو ہم جاتے ہیں واپس بالکل، اور واپس آ کے یہ ہمارا اسٹکر ہمارے پاس آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کلر کے بٹن کو۔ تو اب یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس اینگل کو پکڑ کے گھما رہا ہوں تو اس کے کلر کے اندر جو وہ تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کلر کے اندر آپ چینجنگ لانا چاہیں تو اس اینگل کے ذریعے آپ لا سکتے ہیں۔
اور دوسرے نمبر پہ یہ اینگل موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو ڈارک کرنا چاہیں یا اس کو لائٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے بالکل بلیک ہو گیا، اب ادھر لاتے ہیں تو وہ اپنے اصل کلر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل بلیک ہو گیا۔ اب یہ جو کلر ہے اس میں تیزی لانا چاہیں تو اس طرف لائیں گے تو تیزی ہو جائے گی۔ اور نیچے یہ اینگل 2 موجود ہیں، اس کے ذریعے آپ لائٹ کرنا چاہیں تو اس طرف پلس کی طرف گھمائیں گے، وگرنہ مائنس کی طرف کر کے آپ اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو پھر واپس لاتے ہیں اور آخر میں یہ بٹن موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کلر کے اندر جو ہے وہ چینجنگ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کلر کا آپشن موجود ہے، اس کے ذریعے بھی ہم اس کے کلر کے اندر تھوڑی بہت اگر تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹروک کا آپشن موجود ہے، اور اسٹروک کا آپشن آپ ٹیکسٹ کے تحت بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم اس کو اسٹروک دے دیتے ہیں اور نیچے یہ بٹن موجود ہے اسٹروک وڈتھ، اس کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں، اگر کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں۔ بڑھانا چاہیں تو یہ پلس کے بٹن کی طرف جو ہے اس کا وہ کریں گے، اگر کم کرنا چاہیں تو ادھر۔ یہاں سے ہم اپنی مرضی کا کلر بھی بنا سکتے ہیں بارڈر لائن کے طور پر۔ یہ اوکے کر دیا تو یہ ہماری مرضی کا کلر جو بن چکا ہے۔ اب اس کو بڑھانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کو اگر بند کرنا چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ اسٹروک کا آپشن موجود تھا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو جتنی سیٹنگ ہم سٹکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ پکچر کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ مثلا میں سٹکر کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں، اور اب یہاں سے ہم کوئی تصویر جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پلس کے بٹن کو دبانے کے بعد یہ فرام گیلری یہاں سے بھی ہم تصویر امپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں سے کرتا ہوں، ہم اپنی گیلری کے اندر آ گئے اور یہاں سے ہم کوئی تصویر لے لیتے ہیں۔ یہ تصویر میں نے لے لی، تو اب اس پکچر کی بھی وہی سیٹنگ ہے جو اسٹکر کی سیٹنگ ہے، یعنی کہ اگر ری سلیکٹ کرنا چاہیں تو اس بٹن پہ کلک کریں گے، ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر، کراپ کرنا چاہیں تو یہاں پر، کاپی کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے، اور اسی طرح اگر ٹو فرنٹ اور ٹو بیک کا آپشن موجود ہے، اسی طرح پوزیشن چینج کرنا چاہیں تو ان بٹن کی مدد سے، اسی طرح اس کے جو سائز ہے وہ کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور سائز کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سائز ایک تو یہ ہے کہ آپ اس اینگل کے ذریعے جب بٹن آن ہو تو پھر مکمل تصویر کا سائز چھوٹا بڑا ہوگا، اگر یہ بٹن آف کر دیتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں اس اینگل سے صرف دائیں سے بائیں کی طرف اور نیچے والے اینگل سے اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے تصویر چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلر کا آپشن موجود ہے، جیسے میں اس کلر کے بٹن کو آن کروں گا تو یہ پکچر ہماری ختم ہو جائے گی، یہاں پہ شیپ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو بھی کلر آپ دینا چاہیں وہ شیپ کا کلر یعنی کہ وہ ہوگا، یہ شیپ کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ٹیکسچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گیلری سے اس کو ٹیکسٹ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اس کو یہ ٹیکسٹ دے دیا، لیکن اس کے اندر بھی وہی سیٹنگ اپلائی ہوں گی، یعنی کہ یہاں سے ہم نے اس کو کلر دیا تھا، کلر آف کریں گے تو یہ دیکھیں وہ ٹیکسچر ہمارا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ٹیکسچر کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں اس وقت یہ مکمل تصویر نہیں آ رہی بلکہ 2 تصویریں آ رہی ہیں، لیکن اس بٹن کو ہم آن کرتے ہیں تو اب ایک تصویر ہے۔ اگر اس کو ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف پلس کے بٹن کی طرف اس کو کھینچ کے لے جائیں گے، اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہیں اور کئی تصویریں اس کی بنانا چاہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر لے آئیں تو 4 تصویریں بن گئی ہیں۔ اسی طرح اگر بالکل اس طرف لے جاتے ہیں تو اب اس میں کئی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ بٹن کو آف کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد اوپیسٹی کا آپشن موجود ہے، اس کی اوپیسٹی کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کلر کا آپشن موجود ہے، اس کے کلر کو چینج کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکیں گے، لیکن چونکہ یہ گیلری سے تصویر ہم نے امپورٹ کی ہے اس کے کلر کے اندر تبدیلی وہ نہیں آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کلر کو آن کرتے ہیں اور اب جاتے ہیں یہاں پر اس بٹن کو آن کرتے ہیں، اور لیکن اب بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں آ رہی، تو اس کا کیا، اب اس کے کلر کو بھی آف کر دیتے ہیں۔
اور ٹیکسچر کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ اوریجنل تصویر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کے کلر کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کے کلر کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہے اس اینگل کے ذریعے، اور اسے ڈارک یا لائٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اینگل ہے، اس کے ذریعے بھی تبدیلی ہم اس کے اندر لا سکتے ہیں۔ نیچے والا اینگل ہے، اس کے ذریعے بھی ہم اپنے کلر کے اندر جو ہے وہ چینجنگ لا سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ جو کلر کا آپشن موجود ہے اوریجنل پکچر کے اندر تو یہ اپلائی ہوگا، اگر ہم نے اس کو کوئی کلر دیا ہوا ہے یا فرام گیلری ہم نے اس کے اندر کوئی ٹیکسچر اس کا استعمال کیا ہے تو پھر یہ کلر جو ہے اس کا چینج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ اسٹروک کا آپشن موجود ہے، ہم اس کو اگر کوئی بارڈر لائن دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں سے بلیک کلر دے دیا اس کو، اور بارڈر لائن کو کلر بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں، اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بارڈر لائن دے دی۔ اب بارڈر لائن دینے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اوپیسٹی، ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے اوپیسٹی پہ آئے اور ہم نے کیا کیا، اس کی اوپیسٹی کو ختم کر دیا۔ تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بارڈر لائن کی اوپیسٹی بھی ختم ہو رہی ہے، اور اس بٹن کو آن کرتے ہیں تب بھی۔ لیکن اگر شیڈو اگر اس کے نیچے استعمال کرتے ہیں، مثلا شیڈو کا بٹن میں نے آن کر دیا اور اس کو سرخ کلر دے دیا، تو اب ہم جاتے ہیں اوپیسٹی کی طرف، اور اوپیسٹی کے بٹن کو میں نے آن کیا، اس کو بند کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کی اوپیسٹی کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے والا شیڈو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن بٹن کو آن کرتے ہیں تو شیڈو بھی ختم ہوگا اور اوپیسٹی اس پکچر کی بھی ختم ہوگی۔ تو بہرحال یہ اسٹروک کا آپشن موجود ہے، یہاں سے آپ کو اسٹروک دینا چاہیں تو اسٹروک بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اریزر کا بٹن موجود ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ پکچر ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اریزر کا بٹن موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اریزر کے بٹن پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو یہ اپلیکیشن ریزر پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ ریزر کے بٹن پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہماری بند ہو جاتی ہے۔ اب دوسری کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے یہ میں نے دوسری پکسل ایپ پلس کو کھولا ہے اور اس میں اس پکچر کو میں لایا ہوں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ریزر کے بٹن کو جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے۔ سب سے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آپشن موجود ہے۔ تو اب دیکھیں جیسے میں ریزر کے بٹن پہ آیا تو آپ کو یہاں سے ایک گل دائرہ نظر آ رہا ہوگا، اور اس گل دائرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ یہاں پہ کوئی چیز ریز کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں تو وہ مٹا سکتے ہیں۔ سب سے نیچے آپ کو ایک اینگل نظر آ رہا ہے، تو اس اینگل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریز والا بٹن ہے اس وقت یہ یہاں پہ کھڑا ہے، تو اس کو آپ کو ہینڈل دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کو ہینڈل دے دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں پہلے اس بٹن کو پکڑ کے ہم نے کرنا تھا، لیکن اب اس ہینڈل کے ذریعے دیکھیں اس ہینڈل کو میں نے پکڑا تو اس وقت یہ ہماری پکچر جو ریز کر رہا ہے۔ تو اب جیسے جیسے ہم یہاں پہ ریز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھیے یہ ایک اس کا آکس نظر آ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ نیچے کیا چیز ریز ہو رہی ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ ہم یہ دو اینگل ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں میں ابھی اس کو ریز کر رہا ہوں تو اس کی ریز کی جو ہے وہ مقدار بہت کم ہے، تو اس اینگل کے ذریعے ہم اس کے قلم کو موٹا بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس کو بالکل موٹا کر دیا ہے، تو اب ہم ریز کریں گے تو دیکھیں یہ جلدی جلدی ریز ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی باریکی کا کام ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کی قلم کی جو موٹائی ہے اس کو کم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ اینگل موجود ہے، یہ اس وقت جو ہم نے ریز کیا ہے یہ بالکل صاف ہے، اس کی جو بارڈر ہے وہ بھی بالکل صاف ہے، لیکن اس کے بارڈر پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بلرنگ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس اینگل کو آن کریں گے۔ تو اب دیکھیں میں اس کو ریز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سائڈ جو اس کی ہے بالکل بلر سی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا آپشن ہے اور اس کے ذریعے ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوپر یہ کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں، یہ ریزر کا بٹن ہے اور اس کے بعد یہ بٹن نظر آتا ہے، ہم اس کو آن کرتے ہیں
تو دیکھیں ہمیں یہ 3 شیپ نظر آ رہی ہیں، یہ مینگو کی شکل میں، اسی طرح یہ باکس کی شکل میں، اور یہ گل دائرے کی شکل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم ان میں سے کسی بٹن کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم کوئی چیز ریز کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کی جو ریز کی شکل ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی۔ دیکھیں ہم نے یہ کیا تو اس وقت یہ ہمارا سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو اب سلیکٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اندرونی حصہ وہ ریز کرنا چاہتے ہیں یا بیرونی۔ اگر اندرونی حصہ ریز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے، اگر بیرونی حصہ ریز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیے اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہ ریز ہو چکا ہے۔ دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں اور دوبارہ وہی شیپ لے لیتے ہیں۔ اب اس پہ میں کلک کروں گا تو اس کا بیرونی حصہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ریز ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ بچ چکا ہے اور باقی سارا ریز ہو چکا ہے۔ اس کو واپس لاتے ہیں اور اس باکس پہ کلک کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہمارے سامنے یہ باکس کھل کے آ چکا ہے۔ تو ان بٹنوں کی مدد سے ہم اپنا ایریا وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ مثلا میں اتنے ایریا کو ریز کرنا چاہتا ہوں تو اب کیا کریں گے، اندرونی حصے کو ریز کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے، اگر بیرونی حصے پہ ریز کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ گول دائرے کی شکل کے اندر اگر ہم کسی چیز کو ریز کرنا چاہیں، مثلا اس کو ہم نے ریز کرنا ہے تو اب پھر کیا کریں گے، اندرونی حصے کو ریز کرنا ہے تو اس پہ، اگر بیرونی کو ریز کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے۔ تو یہ بہرحال آپشن موجود ہے، اس کے ذریعے ہم ریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مثلا میں اس کو اندرونی حصے کو ریز کر دیتا ہوں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریز نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو دوبارہ واپس لاتے ہیں تو یہ انڈو کے بٹن پہ کلک کریں گے، یہ واپس آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپشن موجود ہے اس کا زوم کا، تو ہم زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کو ہم نے ریز کرنا ہے کس کو نہیں، تو جتنا بھی اس کو زوم کرنا چاہیں وہ زوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اوکے کا بٹن موجود ہے، اوکے کے بٹن پہ کلک کریں گے تو جو ہم نے اس ریزر کے بٹن کے تحت سیٹنگ اپلائی کی تھی وہ ہماری اس پکچر کے اندر یا ہمارے اسٹکر کے اندر اپلائی ہو جائیں گے۔ تو آج لگتا ہے سبق کافی لمبا ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اور کل کا جو سبق ہے انشاءاللہ اس میں ماسک کا ٹول پڑھیں گے جو بہت ہی اہم ٹول ہے، اور اس کے بعد ریز کلر کا آپشن موجود ہے، بیک گراؤنڈ کو ختم کرنا ہے تو اس کا آپشن موجود ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سبق جو ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی آپ ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔